الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء وعلی اصحابہ الدجا وعلی آلہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسد ایاک والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جس سے کوئی کم ہی بچا ہوا ہے۔ علماء کے اندر بھی یہ بیماری کثرت سے پائی جاتی ہے اور عوام کے اندر بھی۔ نہ اس بیماری سے علماء محفوظ ہیں اور نہ ہی عوام۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ حسد کہتے کس کو ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک آدمی پر فضل کیا، اس کو گاڑی دے دی، کوٹھی دے دی، بنگلہ دے دیا، کوئی منصب دے دیا، کوئی عزت و جاہ کا سلسلہ بنا دیا، اس کے لیے علم والی نعمت سے نواز دیا، اس کو کوئی ادارہ دے دیا، تو دوسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی، اس کو یہ صحت کیوں ملی، اس کو یہ گاڑی کیوں ملی۔ آپ اس کو دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کے فیصلے کو پسند نہ کرنا، دوسرے کے بارے میں جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے اپنے انعام والا، اس کو برداشت نہ کرنا، اس کا نام حسد ہے۔ اور اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، مجھ سے مشورہ کر کے اس کو یہ نعمت دینی چاہیے تھی۔ میں زیادہ سمجھدار ہوں، میں زیادہ عقل مند ہوں، اللہ رب العزت کو پہلے مجھ سے مشورہ کرنا چاہیے تھا، پھر اس کو یہ نعمت دینی چاہیے تھی۔ میں بتاتا کہ یہ نعمت اس کو دینی ہے یا نہیں دینی۔ اس کا نام حسد ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آگ کو لکڑی میں ڈال دیں یا لکڑی کے اوپر آگ کو ڈال دیں تو بعض اوقات تو ایک بھانبٹ سا اٹھتا ہے اور بیک وقت پوری لکڑی کو جلا کر کے راکھ کر دیتا ہے، اور بعض اوقات ہلکا ہلکا اس کو لگا رہتا ہے۔ یہ آگ کا سلسلہ ایک وقت آتا ہے کہ لکڑی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے لکڑی محفوظ ہے، لیکن حقیقتاً لکڑی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، نیکی کے کاموں میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہمیں حسد کی بیماری بھی لگی ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ نیکیاں بظاہر نظر آتی ہیں، لیکن حقیقتاً وہ نیکیاں رہتی نہیں، بلکہ نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کا نام حسد ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والحسد، تمہارے اوپر لازم ہے کہ حسد سے بچو۔ ایاک والحسد، حسد سے بچنا تمہارے اوپر لازم۔ حسد کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے۔ جب سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی،
اس وقت سے حسد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلا حسد آسمانوں پر ہوا ہے، جو ابلیس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا، جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا فیصلہ کیا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو نوازا، اپنی خلافت نائب ہونے کے منصب پر فائز کیا، تو ابلیس کو یہ منصب برداشت نہ ہوا، جس کی وجہ سے ابلیس نے صاف انکار کر دیا کہ میں آدم کی عظمت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ رب العزت نے سجدے کا حکم دیا تو سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ وجہ پوچھی تو بتایا انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں آدم سے بہتر ہوں، کیوں مجھے آگ سے بنایا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ آگ کو جلاتے ہیں تو لاوا اوپر کی طرف جاتا ہے، اور مٹی جتنی بلندی پر چلی جائے بالآخر اس نے نیچے ہی آنا ہے، تو لہذا اس نے کیا کہا میں بہتر ہوں۔ حالانکہ یہ نہیں دیکھا، یہ نہیں سوچا کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ افضل کون ہے۔ اللہ رب العزت تو آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم اور آدم کی اولاد کو بڑی عزت بخشی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، 4 قسمیں کھا کر فرمایا کہ سب سے کائنات کے اندر حسین و جمیل اگر پیدا کیا ہے تو ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس لیے افضلیت وہ بتائے گا کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ آج جو آدمی کسی کی فضیلت کو قبول نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا، وہ سمجھ لے کہ ابلیس کی صف کے اندر کھڑا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حسد والی بیماری سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں، اپنے آپ کو دور کر کے رکھیں۔ اس کے بعد جو حسد کا سلسلہ ہوا وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہوا، جو براہ راست آدم علیہ السلام کی اولاد تھی، حابیل اور قابیل۔ کسی معاملے کے اندر 2 بیٹوں میں اختلاف ہوا، آدم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ دونوں قربانیاں پیش کرو۔ اس زمانے میں قربانی کہیں پہاڑ پر جنگل میں چھوڑ آتے تھے، پہاڑ پر چھوڑ آتے تھے، رات کو آسمان سے آگ آتی، جس کی قربانی کو جلا دیتی وہ قبولیت کی نشانی ہوتی تھی، اور جس کی قربانی کو نہیں جلاتی تھی سمجھ لو کہ وہ مردود ہو گئی۔ تو حابیل اور قابیل میں ایسا ہی معاملہ ہوا۔ حابیل نے بہترین دمبا تلاش کیا اور چھوڑائے، قابیل نے گھٹیا سے جو وغیرہ لیے اور یہ بھی رکھ کر کے آ گیا۔ رات کو آسمان سے آگ آئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب قابیل کو حسد ہو گیا کہ تیری قربانی کیوں قبول ہوئی، میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ بھئی یہ خالق سے پوچھو کہ خالق نے قبول کی ہے، حابیل سے حسد کرنے کا کیا فائدہ؟ حابیل نے صاف سمجھایا، آدم علیہ السلام نے بھی سمجھایا کہ اللہ رب العزت متقین کی قربانی کو قبول کرتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں نہیں، مجھے یہ برداشت نہیں، لہذا میں تجھے قتل کروں گا۔ بالآخر اپنے بھائی کو قتل کرنے کے درپے ہوا اور قتل کر دیا۔ اس لیے ہمارے حضرت اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت آپ پر کوئی انعام کریں تو کوشش کریں کہ کسی کو نہ بتائیں۔ بتانا ہے تو اپنے استاد کو بتائیں، والدین کو بتائیں، اپنے پیر و مرشد کو بتائیں، عام آدمی کو نہ بتائیں۔ اور اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی ذکر فرمایا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے 11 ستاروں کو، سورج اور چاند کو دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو باپ یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت آپ پر انعامات کر رہے ہیں، لیکن آپ کے بھائی برداشت نہیں کریں گے۔ کیوں؟ وہ مکر و فریب کریں گے، تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ بالآخر ایسا ہی ہوا کہ بھائیوں نے قتل کرنے کی سازش کی، کنویں میں ڈالا، بازار میں بیچا،
قید میں پہنچایا، لیکن یہ اللہ کا انعام ہوا۔ اللہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ کے فضل کو اگر کسی پر اللہ نے فضل کیا ہے تو ہمیں بھی برداشت کر لینا چاہیے۔ باقی اگر دل کے اندر آ رہا ہے کہ مجھے بھی یہ نعمت ملنی چاہیے تو اللہ رب العزت سے مانگ لے کہ اے اللہ اس کو جو تو نے نعمت دی ہے اس کے پاس رہنے دیجئے، اے اللہ تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے مجھے بھی دے دیجئے۔ اس سے بڑھ کر مانگ لے، اللہ پوری کائنات کو ان کی خواہشات کے مطابق ہر چیز دے دے، اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر کمی آنے والی نہیں۔ اس لیے حسد کر کے اپنی نیکیوں کو تباہ نہ کیجیے۔ حسد سے بچنے کا طریقہ، کہ جس کے اوپر اللہ نے انعامات کیے اس کے لیے مزید دعا کریں، اے اللہ اس کے پاس یہ نعمتیں رہنے دیجیے، اس کے بارے میں مزید دعا کیجیے، پڑھ کر اس کے لیے اصالِ ثواب کیجیے، چاہے وہ زندہ ہو کوئی بات نہیں، اصالِ ثواب زندہ کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے لیے کرتے رہیے۔ باقی اگر کسی کی نعمت کو دیکھ کر رشک آ جائے کہ اللہ نے ماشاءاللہ بڑی صحت دی ہے تو یہ کوئی عیب نہیں، بڑی نعمت دی ہے، بڑی کوٹھی دی ہے، ساتھ ماشاءاللہ کہہ لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، پھر یہ نعمت اس سے چھینے گی نہیں، ورنہ اس کے بارے میں تو اللہ کا جو فیصلہ ہوگا یہ حسد کرنے والا اپنی نیکیاں تباہ کر کے بیٹھ جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حسد جیسی موذی بیماری سے اللہ رب العزت ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔